السلام علیکم محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں وہاں دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے پرانے آثار قدیمہ موجود ہیں۔ اس ملک کو جھوٹے خداؤں کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کا حسن آج بھی اپنے عروج پر ہے۔ یہاں کی خوبصورت ترین لڑکیاں پوری دنیا میں اپنے حسن کے جلوے دکھا کر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے کماتی ہیں۔ مشہور ملکہ کلیوپیٹرا کا کون تھی؟ ٹوتھ پیسٹ اسی ملک نے ایجاد کیا۔ ایسی بہت سی دلچسپ اور حیران کن معلومات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مصر کی۔ آج کی ویڈیو انتہا درجے کی دلچسپ ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل زبی انفو ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مصر جنوبی مغرب کے کونے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کے شمال میں بحیرہ روم، شمال مشرق میں فلسطین اور اسرائیل کی غزہ پٹی، مشرق میں بحیرہ احمر، جنوب میں سوڈان اور مغرب میں لیبیا واقع ہے۔ شمال مشرق میں خلیج عقبہ مصر کو اردن اور سعودی عرب سے جدا کرتی ہے۔ محترم ناظرین، مصر کا کل رقبہ 10,80,000 مربع کلومیٹر ہے اور اگر بات کی جائے آبادی کی تو یہاں 10,77,85,000 لوگ آباد ہیں۔ مصر میں بولی جانے والی زبان مصری عربی ہے۔ یہ ایک مسلمان ملک ہے۔ مصر دنیا کا 14واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے اور افریقہ میں نائجیریا اور ایتھوپیا کے بعد سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ محترم ناظرین، موجودہ مصر کے لوگ انتہائی عزت دار اور مہمان نواز ہیں۔ مصر کا سب سے بڑا شہر قاہرہ ہے جو دارالحکومت بھی ہے۔ یہ شہر قدیم ثقافت اور جدید فن تعمیر کا حسین امتزاج ہے۔ قاہرہ شہر میں پورے مصر کی 20% آبادی رہتی ہے۔ قاہرہ دنیا کے مصروف ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں آپ کو ہر وقت ہجوم اور سیاح نظر آئیں گے۔ یہاں کے لوگ عصر کے وقت بچوں سمیت گھومنے پھرنے نکلتے ہیں اور اپنی زندگی کا بھرپور لطف اٹھاتے ہیں۔ بہترین ریسٹورنٹس، ڈانس کلب اور شیشہ کلب تک سب کچھ یہاں موجود ہیں۔ پورے مصر سے لوگ کاروبار کے لیے قاہرہ کا رخ کرتے ہیں۔ قاہرہ میں خاندان شام کے وقت دریا نیل کے کنارے بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ شہر دن میں جتنا مصروف ہوتا ہے رات میں اس سے کہیں زیادہ۔ یہاں کی چہل پہل انسان کا دل خوش کر دیتی ہے۔ قاہرہ کے قدیم علاقے میں بہت سی مقدس مسلم شخصیات کے مزارات بھی موجود ہیں۔ یہاں کی پھوپھی جان سیدہ عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی موجود ہے۔ اس طرح امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار بھی مبارک بھی یہاں پر موجود ہے۔ قاہرہ میں موجود مسجد حسینی میں مصریوں کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک موجود ہے۔ دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار عراق میں ہے، لیکن مصری قوم کہتی ہے کہ ان کا سر مبارک یہاں دفن ہے۔ راز کی باتیں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مصر کا ایک جھوٹا سا شہر شرم الشیخ ہے جس کی آبادی تقریباً 75,000 ہے۔ یہ شہر 45 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور سمندر کے کنارے واقع ہے۔ یہاں لاکھوں لوگ سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ یہ شہر بحیرہ احمر کے کنارے ہے اور اپنی خوبصورت مناظر، بہترین ریسٹورنٹس، ڈانس بار، شیشہ کلب اور عیاشی کے اڈوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ مشہور زمانہ ملکہ کلیوپیٹرا کو کون نہیں جانتا؟ اس کا حسن آج بھی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے حسن اور جادوئی طاقتور نے روم کے جرنیلوں کو بھی متاثر کیا۔ قدیم مصری لوگوں نے ٹوتھ پیسٹ ایجاد کیا۔ وہ بال رکھنے کو پسند نہیں کرتے تھے سوائے عورتوں کے جو سر کے بال رکھتی تھیں۔ وہ ناک کے ذریعے دماغ کو کنٹرول کرنے کے فن سے بھی واقف تھے۔ اور اگر اہرام مصر کی بات کریں تو سب سے بڑا اہرام خوفو کا اہرام ہے جو غزہ میں واقع ہے۔ یہ دنیا کا پہلا عجوبہ ہے جس کی اونچائی 139 میٹر ہے۔ اس بنانے کے لیے 25 لاکھ پتھر استعمال کیے گئے۔ یہ آج بھی ایک راز کے اتنے بڑے پتھروں کو اتنی بلندی تک کیسے پہنچایا گیا۔ سب سے پہلا اہرام 4500 سال قبل بنایا گیا تھا۔ مصر میں چھوٹے بڑے ملا کر 100 سے زیادہ اہرام ہیں لیکن مشہور 3 ہی ہیں۔ سب سے بڑا اہرام خوفو کا ہے جو فرعون کے لیے بنایا گیا۔ فرعون وہ لوگ تھے جو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے۔ اہرام کی تعمیر صرف پتھروں کا بوجھ نہیں تھی بلکہ ریاضی، نقشہ سازی اور نفاست کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ پہلے اہرام کے ڈیزائنز اہم ہوتے
اور جو بادشاہ کے دربار میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ بعد میں انہیں دیوتا کا درجہ دیا گیا۔ 1960 کے آس پاس فلم دا ممی میں ان کے کردار کو ولن کے طور پر دکھایا گیا۔ خوفوں کے احرام میں داخل ہونے کے لیے ٹکٹ لینا پڑتا تھا اور اندر جانے کے لیے 250 سیڑھیاں چڑھنی ہوتی تھی۔ ان احراموں میں فرعون کی لاش اور اس کا سامان دفن کیا جاتا تھا۔ بعض جگہوں پر لکھا گیا ہے کہ ان کے خادموں کو بھی ان کے ساتھ مار دیا جاتا تھا۔ مصر کی کرنسی مصری پاؤنڈ ہے۔ ایک مصری پاؤنڈ تقریباً پاکستانی 10 روپے کے برابر ہے۔ مصر کا کالنگ کوڈ 20 ہے۔ موجودہ صدر عبد الفتاح الحسینی ہیں، جن کی پیدائش 19 نومبر 1954 کو ہوئی اور وہ 2014 سے آج تک صدر رہے ہیں۔ وقت کے لحاظ سے مصر پاکستان سے 3 گھنٹے اور بھارت سے 3.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ دریائے نیل دنیا کی سب سے بڑے دریاؤں میں شمار ہوتا ہے، جس کا پانی پورے مصر کو سیراب کرتا ہے۔ مصر کی معیشت کا دار و مدار زراعت، کیمیکل انڈسٹری اور خام تیل کی برآمد پر ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح فرعون کے احرام دیکھنے آتے ہیں، جن سے ملک کو بڑی آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ مصر کے لوگ گورے رنگ کے، حسین اور معروف ہیں۔ مصر کی لڑکیاں اتنی خوبصورت ہیں کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ لمبی قامت، اسمارٹ جسم، خوبصورت آنکھیں اور لمبے بال، ہر لحاظ سے مکمل۔ مصر میں رات کو بار اور شیشہ کلب پوری رات چلتے رہتے ہیں۔ اگرچہ شراب پر پابندی ہے، پھر بھی ہر سال کروڑوں لیٹر شراب فروخت ہوتی ہے۔ نوجوان لڑکیاں شیشہ کلب میں جا کر شیشہ پیتی ہیں اور رقص کرتی ہیں۔ مصری رقص پوری عرب دنیا میں مشہور ہے۔ مصر کا جھنڈا شام، عراق اور یمن کے جھنڈوں سے مشابہ ہے۔ اس پر باز کا نشان بنا ہوا ہے، جو ان کا قومی پرندہ ہے۔ قومی پھول کمل کا پھول اور قومی درخت انجیر ہے۔ مصر اگرچہ عربوں کی سرزمین ہے، لیکن جغرافیائی لحاظ سے افریقہ کا حصہ ہے۔ یہاں کا سوشل میڈیا مکمل طور پر حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ بغیر اجازت بہت سی سرگرمیاں نہیں کی جا سکتی۔ اسلام یہاں 7ویں صدی عیسوی میں آیا اور تیزی سے پھیلا۔ آج 90% آبادی مسلمان ہے۔ مصر پر سلطنت عثمانیہ اور برطانیہ کا بھی قبضہ رہا۔ مصر کا سالانہ GDP تقریباً 18,999 ٹریلین ڈالر ہے۔ لوگوں کی فیکس آمدنی 76,014 ڈالر ہے۔ یہاں ڈرائیونگ رائٹ سائٹ پر ہے اور بہترین ٹریفک اور میٹرو نظام موجود ہے۔ ٹرین کا سسٹم بھی دنیا کے بہترین نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔ قدیم دور میں صرف انسانوں کی ممی نہیں بنائی جاتی تھی، بلکہ جانوروں جیسے بڑے مگرمچھ کو بھی ہنت کے طور پر رکھا گیا تھا۔ مصر کے 90% لوگ سنی مسلمان ہیں۔ باقی عیسائی اور دیگر مذاہب کے تعلیم کی شرح تقریباً 70% ہے اور زیادہ تر لوگ کو انگریزی نہیں آتی۔ دوستو، مصر میں انسان کی اوسط عمر تقریباً 70 سال ہے۔ یہ 70 سال سے اوپر نہیں جی سکتے ہیں، لیکن ہم کو نہیں پتا کیونکہ یہ اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔